اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یونٹ نمبر 1 کی ایکسرسائز نمبر 1.4 آرٹس گروپ والوں کا ریاضی ہے، یہ جماعت نحو 9th کلاس۔ اس میں جو ہے یہ کل ہم نے جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا 1.3 میں، اس میں ہم نے نسبت کے بارے میں پڑھا تھا۔ مزید اسی کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ زندگی کے معاملات میں کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے۔ تو یہ ایکسرسائز ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ہر 6 روپے کے عوض کا معنی ہے بدلے میں 72 روپے فی درجن کے درمیان۔ 72 روپے فی درجن کا مطلب ہے کہ 72 روپے کی 12 چیزیں، درجن میں 12 چیزیں ہوتی ہیں، 72 کی 12 چیزیں، یعنی کہ 72 فی کا معنی آپ اوور بھی لگا لیں، بٹا لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 72 روپے فی درجن کا مطلب ہے یہ 72/12، تو یہ 12 1 12 6 تو 6۔ اب اس لیے ہر 6 روپے اور 72 روپے فی درجن میں وہی نسبت ہے جو کہ 6 روپے اور 6 روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے کہ اچھا یہ اس میں کویشچن نمبر 1 میں 6 اور 6 کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے، یعنی کہ 6:6 ہو گئی، 6 1 6 6 1 6 دونوں سیم ہے، تو یہ مطلوبہ نسبت جو ہے یہ 1:1 آ جائے گی۔ کویشچن نمبر 2 ہے جی 160 روپے فی میٹر، یعنی کہ 160 روپے 1 میٹر کی وہ بتا رہا ہے قیمت ہے، اور 150 روپے فی میٹر، یہ 1 میٹر کی قیمت 150 روپے ہے۔ دو قسم کے کپڑے ہیں، ایک 160 روپے کا میٹر ملتا ہے، ایک 150 روپے کا میٹر ملتا ہے، تو بتاتا ہے کہتا ہے وہ اس میں نسبت معلوم کرنی ہے آپ نے۔ تو روپے فی میٹر ریشو یا نسبت روپے فی میٹر، پہلے والا کیا تھا جو پہلے پڑھیں گے اس کو پہلے لکھیں گے 160 روپیز 160، اور دوسرے والا جو ہے وہ 150 روپیز 150۔ اب یہ تو یہ ایک کامن جو گریٹر کامن فیکٹر ہے ان کا، اس پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، کیا ہے 10، یا یہ 10 پہ ڈیوائڈ کیا دونوں کو، یہ 0 0 سے کینسل ہو گیا، یہ 0 0 سے کینسل ہو گیا، اور 16:15 بچ گیا۔ یہاں سے بھی ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 0 0 سے کینسل ہو جائے اور 16:15 بچ جاتا ہے، یہ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ایکسرسائز میں نے بتایا تھا کہ رائٹ سائڈ پہ اگر 0 ہوں دونوں ریشوز کے، تو جو منیمم تعداد ہے 0 کی وہ آپس میں کینسل ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے اینڈ پہ نان زیرو کو ڈیجٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کویشچن نمبر 3 ہے 72 روپے، یعنی کہ 72 روپے 24 کے لیے، 72 روپے 24 کے لیے وہی بات ہے کہ 72 روپے میں 24 چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے لیے 4 روپے، 72 روپے 24 کے لیے، یعنی کہ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا 72 روپے فی درجن، تو یہ 72 وہ 12 تھی 72 کی، اب یہ 72 کی 24 ہیں، تو یہ 72/24 ہو جائے گا۔ یہ آپس میں یہ 24 ماندہ اور 24 3 72 ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ریشو 3 آ گئی، اور پہلی والی ریشو 3 آ گئی، دوسرے والی ریشو پہلا پورشن 3 ہے، دوسرے والا 4 ہے، اس لیے ہر 4 روپے اور 72 روپے 24 کے درمیان وہی نسبت ہے جو کہ ہر 4 روپے اور 3 روپے میں ہے۔ تو 3 روپے پہلے والا کی جو ہے وہ 72 روپیز والی ہے، 24 روپے والی، اس کا آنسر پہلے لکھ دیں گے 3:4، پاس مطلوبہ نسبت 3:4 ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 72، یہ سارا اردو میں نہ لکھیں، یہ سارا آپ یہ کویشچن کے بعد یہ حل کریں، 72 میں 24:4/1، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہاں پہ 24 سے کم 24، یہ 3 72 3:4، یہ ڈائریکٹ ایسے بھی نکل آئے گا، اگر کراس ملٹیپلائی کرنی ہے کراس ملٹیپلائی سے بھی نکل آئے گا۔ جی کویشچن نمبر 4 ہے جی اگر مربع اے کے ضلع کی لمبائی، یہ ایک مربع ہے، اس کے ضلع کی لمبائی 2 سینٹی میٹر ہے۔ پہلے تو میں آپ کو مربع سمجھا دوں گا، مربع کیا ہے۔ مربع اسکوئر کو بولتے ہیں جس کی چاروں سائڈیں ایکول ہوتی ہیں، چاروں سائڈز ایکول ہوتی ہیں، یہ مربع ہے۔ یہ
اس کا مطلب ہے یہ ضلع ہے اس کا ایک، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ضلع ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک ایک ضلع، دوسرے کارنر سے پھر اگلے کارنر تک یہ دوسرا ضلع۔ اب اس کی میجرمنٹ جو ایک ہی ہے، بالفرض ایک ہی جو ہے وہ ایکس میٹر جو ہے یا ایکس سینٹی میٹر میجرمنٹ ہے یا پیمائش ہے، تو یہ چاروں ہی ایکس ہوں گے، یہ والا بھی ایکس ہوگا، یہ والا بھی ایکس ہوگا، یہ والا بھی ایکس ہوگا۔ کیوں؟ اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن کہ ایک جو اسکوئر ہے یا مربع ہے اس کو چاروں سائڈیں ایکول ہوتی ہیں، اگر اس کی چاروں سائڈیں ایکول نہیں ہیں تو اٹ مینز وہ اسکوئر ہی نہیں ہے، مربع نہیں ہے۔ تو مربع کے لیے کیا چاروں سائڈیں ایک جیسا ہونا ان کا ضروری ہے۔ یہ اے ایک مربع ہے، پھر وہ کہتا ہے مربع بی کے ضلع کی لمبائی یہ 6 سینٹی میٹر ہے، تو دو اس نے ہمیں مربع بتا دیے اور ان کے ضلع کی ہر ایک کے مربع کے ضلع کی لمبائی بتا دی، تو پہلے کی 2 سینٹی میٹر ہے، بی والا جو ہے اس کی 6 سینٹی میٹر ہے۔ کہتا ہے پھر آگے وہ مندرجہ ذیل سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ مربع اے کی ضلع کی لمبائی اور مربع بی کی ضلع کی لمبائی کے درمیان آپ نسبت معلوم کریں۔ تو پہلے مربع اے لکھا ہوا ہے تو مربع اے کی ضلع کی لمبائی نسبت یا ریشو مربع بی کے ضلع کی لمبائی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس میں مربع اے کی ضلع کی لمبائی کتنی ہے؟ 2 سینٹی میٹر ہے، تو سینٹی میٹر کو میں نے سی ایم لکھ دیا، یہ سینٹی میٹر کو سم لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ سین سے سینٹی، میم سے میٹر، سینٹی میٹر 2 سم ہے اور یہ 6 سم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مطلوبہ نسبت کیا؟ 2 1 2 2 3 6، 2 1:3، یہ تو پہلے کویشچن کا آنسر آ گیا۔ اب دوسرا کویشچن اسی میں دوسرا پارٹ ہے کویشچن نمبر 4 کا، وہ کہتا ہے مربع اے کا احاطہ مربع بی کا احاطہ۔ اب احاطہ جو ہے مربع، یہ تو پہلے یہ ہے مربع، یہ مربع پہلے میں احاطہ سمجھا دوں آپ کو کیا ہے، یہ مربع ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مربع نما کھیت ہے آپ کے، ٹھیک ہے، یا کوئی زمین کا ٹکڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کے ایک کونے سے یہاں سے شروع ہو جائیں، یہاں سے یہ، پھر یہ اس لائن پہ چلیں، پھر یہ ادھر چلیں، پھر یہاں پہ ادھر آگے اسی واپس ہیں، تو یہ کہلاتا ہے احاطہ، پیری میٹر اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیرامیٹر یا احاطہ۔ یعنی کہ چاروں سائڈوں سے اس نے کور کیا ہے، تو 4 سائڈیں ہیں، 4 سے اس کی ایک سائڈ کو جو ضلع کی لمبائی ہے 4 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو احاطہ نکل آئے گا۔ ضلع کی لمبائی کتنی دی ہوئی ہے اس نے؟ 2 سینٹی میٹر ہے، تو 2 سینٹی میٹر کو 4 سے ملٹیپلائی کریں، 1 2 3 4 ضلع ہیں، 4 سے ملٹیپلائی تو 8 سینٹی میٹر آ گیا۔ اس طرح مربع بی کا احاطہ جو ہے اسی طرح ضلع کی لمبائی ضرب 4 یا 4 ضرب ضلع کی لمبائی، کیونکہ 4 اس کے ضلع ہیں، 4 ضرب اور ایک ضلع کی لمبائی 6 سینٹی میٹر ہے، 6 4 24 سینٹی میٹر آ گئی۔ اب یہ دونوں احاطے ہم نے علیحدہ علیحدہ معلوم کر لیا، اب ان میں ریشو معلوم کریں گے۔ مربع اے کا احاطہ ریشو مربع بی کا احاطہ، مربع اے کا احاطہ 8 سینٹی میٹر ہم نے نکالا تھا یہ، اور مربع بی کا احاطہ ہم نے یہ 24 سینٹی میٹر نکالا تھا۔ آپ دونوں کو جو ہائیسٹ کامن فیکٹر پہ ان دونوں کو ڈیوائڈ کر دیں گے، ہائیسٹ کامن فیکٹر میں ان بڑے سے بڑا ایسا عدد جو ان دونوں کو ڈیوائڈ کر رہا ہو، تو یہ 8 ہے، 8 1 8 8 3 24، تو 1 سم ریشو 3 سم، یہ ریکوائرڈ آپ کو ریشو ہے، مطلوبہ نسبت آپ کی یہی ہے۔ کیا تھا کہ دونوں کے احاطہ مربع اے کا احاطہ مربع بی کے احاطہ کے درمیان ریشو معلوم کرنی تھی، تو یہ مطلوبہ نسبت، یہ مربع اے ہو گیا کا احاطہ ہو گیا اور یہ مربع بی کے احاطہ، دونوں کے درمیان نسبت ہو گئی۔ اب تھرڈ پارٹ ہے اسی کویشچن کا، مربع اے کا رقبہ مربع بی کا رقبہ۔ پہلے رقبہ کا جو ہے وہ فارمولہ آپ کو بتا دیں گے اس کا، جب مربع کا رقبہ، مربع تو آپ سمجھ گئے وہی مربع ہے جس کی چاروں سائڈیں برابر ہوتی ہیں، تو مربع اے کا رقبے کا فارمولہ ہے کہ ضلع کی لمبائی ضرب ضلع کی لمبائی، کہ ایک ضلع کو دوسرے ضلع سے آپ ملٹیپلائی کر دیں تو یہ مربع آپ کے پاس رقبہ نکل آتا ہے۔ تو مربع اے کا رقبہ برابر کیا ہے؟ ضلع اس کا کتنا تھا؟ یہ 2 ہے، تو 2 کو 2 سے ملٹیپلائی 4 سینٹی میٹر اسکوائر ہو جائے گا۔ یہ اسکوائر کیونکہ مربع ہے 2 سینٹی میٹر بھی ساتھ ہے، تو اس کو جب ملٹیپلائی ہوں گے تو یہ بھی اس کے اوپر بھی اسکوائر بنے گا، 4 سینٹی میٹر اسکوائر، یہ میں نے انگلش میں لکھ دیا تاکہ آسانی رہے آپ کو جی۔ اسی طرح مربع بی کا رقبہ بھی نکال لیں گے، مربع بی کا رقبہ برابر ہے ضلع کی لمبائی، یعنی کہ مربع بی کے ضلع کی لمبائی اور مربع بی کے ضلع کی لمبائی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مربع بی کا جو ضلع ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ وہ 6 سینٹی میٹر اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو 6 سینٹی میٹر ملٹیپلائی بائی 6 سینٹی میٹر، 6 36 سینٹی میٹر اسکوائر یا 36 سینٹی میٹر اسکوائر آ جائے گا۔
مربع ہمیشہ یہ اسکوائر میں ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مربع اے کا رقبہ ریشو مربع بی کا رقبہ، مربع اے کا رقبہ ہم نے نکالا 4 سینٹی میٹر اسکوائر، اور مربع بی کا رقبہ ہم نے نکالا 36 سینٹی میٹر اسکوائر۔ یہ دونوں میں ریشو آتا ہے، ہائیسٹ کامن فیکٹر 4 ہے، 4 پہ دونوں ڈیوائڈ ہو جائیں گے، 4 1 4 4 9 36۔ تو مطلوبہ جو ریشو ہے اس کی مطلوبہ نسبت وہ 1:9، اس کا آنسر آ گیا۔ یہ چلتے ہیں، کویشچن نمبر 5 ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے کہ A/B از ایکول ٹو 2:3، A/B از ایکول ٹو 2:3، تو آپ نے 6A/2B فائنڈ کرنی ہے۔ حالانکہ A/B از ایکول ٹو 2:3 یا 2:3، اس کا مطلب ہے کہ یہ A ہے، یہ A کی ویلیو ہو جائے گی، A پہلے ہے تو ریشو جو ہے پہلے اس کی جو ویلیو ہے وہ A کی ہو جائے گی، B بعد میں ہے تو B والے کی یہ ویلیو ہو جائے گی، A کی ویلیو 2، B کی ویلیو 3، یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اس لیے اب ہم نکالنا کیا ہے کہ آپ نے کہتا ہے فائنڈ کریں 6A/2B، 6A/2B، تو اب اس میں ویلیو پٹ کر دیں۔ 6A کی ویلیو ہم نے 2 اس میں سے فائنڈ کی ہے، 6 ملٹیپلائی بائی 2 ریشو 2 ملٹیپلائی بائی 3، تو 2 ملٹیپلائی بائی یہ B کی ویلیو 3 ہے، 3 ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی، 6 2 12، 2 3 6، ہائیسٹ کامن فیکٹر پہ ڈیوائڈ کر دیں، 6 1 6، 6 2 12، یہ آپ کی ریکوائرڈ ریشو ہے جو اس نے پوچھی ہے۔ اب اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 6A/2B برابر ہے 2:1، ٹھیک ہے جی۔ آگے کویشچن نمبر 6 ہے کہ ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں، یہ ضلع کی جمع اضلاع ہوتا ہے، مثلث 3 کونوں والی سادہ بند شکل کو کہتے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ مثلث ہے، 1 2 3 اس کے کونے ہیں، 1 2 3 اس کے کونے، اس کو مثلث کہیں گے ہم، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے 3 ضلع ہیں، 1 2 3، تو کہتا ہے ایک ضلع جو ہے وہ 3 سینٹی میٹر کا، دوسرا 4 سینٹی میٹر کا، تیسرا جو ہے وہ 6 سینٹی میٹر کا ہے۔ اضلاع کے درمیان نسبت معلوم کرنی ہے، 3 ضلع ہیں، پہلے ایک ضلع کو دوسرے ضلع سے، ٹھیک ہے، تو مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 3:4 ہیں، پہلے 3 اور 4 والے سے لے لیں گے، 3:4 3:4 یہاں سے، پھر آگے یہ 3 اور 4 تھا، پھر 4 اور 6 والا، 4 اور 6، مثلا 3 اس کی ہے، 4 اس کی، یہ ہے 6، پہلے 3 اور 4 ریشو معلوم کی، پھر 4 اور 6 ریشو معلوم کیا آپ نے، 4 اور 6، تو یہ ہائیسٹ کامن فیکٹر 2 2 4 2 3 6، یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ پھر آگے یہ 3 کی پہلے 4 کے ساتھ نکال لی ہے، 3 کی اب 6 کے ساتھ بھی نکالیں گے، 3:6، تو یہ 3 مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 3:6 یا 3:6، 3 1 3 3 2 6، سوری یہاں پہ ہونا ہے 3 2 6، تو یہ 1:2، یہ اس کا آنسر ہو گیا جی۔ آگے ہے جی، یہ اس کی مطلوبہ جو ہے 3:4 اور 2:3 1:2 جو ہے جو اس کی ریکوائرڈ نسبتیں ہیں، جو اس نے پوچھا یہ اس کی نسبتیں ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ ایک مثلث میں 2 زاویے، مثلث وہی میں نے آپ کو بتا دی، سمجھا دی، یہ والے جو کونے ہوتے ہیں، یہ زاویے ہوتے ہیں، 1 2 3، 3 ہی ضلع ہوتے ہیں کسی مثلث کے، اور 3 ہی اس کے زاویے ہوتے ہیں، 3 ہی اضلاع اور 3 ہی زاویے۔ 2 ضلع جو وہ کہتا ہے کہ یہ ہیں، تیسرے زاویے کی 2 زاویوں کی مقداروں کے مجموعے کے درمیان نسبت معلوم کرنی ہے۔ ان 2 زاویوں کی مقداروں کے مجموعے، 2 مقداریں اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ان کا مجموعہ معلوم کر لیں گے، 72 ڈگری پلس 54 ڈگری، یہ 126 ڈگری دونوں آ جائے گا۔ تیسرے زاویے کی مقدار معلوم کرنی ہو تو زاویے کے 3 اضلاع کی مقداروں کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ 180 ہوتا ہے، یہ 180 ڈگری مائنس 126، کیونکہ مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ یا تینوں زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے، 2 کا 126 ہے،
180 میں سے 126 مائنس کر دیں تو یہ 56 ڈگری، یہ تیسرا زاویہ ہمارے پاس نکل آئے گا. 2 زاویے پہلے تو ہیں، ایک 54 کا ایک 72 کا ہے، تو تیسرا ہم نے یہاں سے نکالا ہے یہ 54 کا. اب تیسرا زاویہ کہتا ہے تیسرے زاویے اور 2 زاویوں کی مقداروں کا جو مجموعہ ہے، تیسرا زاویہ 54 ڈگری ہے اور 2 زاویوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے. پہلے 2 72 اور 54 بڑا اس کو 126 ہے. اب ان میں جو ریشو ہے وہ فائنڈ کریں گے. 54 ہائیسٹ کامن فیکٹر جو ہے وہ 18، 18 3 54 اور 18 7 126 ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 3:7 یہ مطلوبہ اس کی نکل آئی. اب کویشچن نمبر 8 ہے کہ علی کے والد کی ماہانہ تنخواہ 40,000 روپے. تنخواہ کتنی ہے جی؟ 40,000 روپے، جبکہ اس کے والد کا ماہانہ خرچ یہ. تو نسبت معلوم کرنی ہے کہ اس میں اس نے ڈیفرنٹ پارٹس ہم سے پوچھے ہیں. کہتا ہے ان چیزوں کے درمیان ریشو معلوم کریں، یعنی کہ آمدنی اور اخراجات. آمدنی کتنی ہے جی؟ 40,000 روپے. اور آمدنی نسبت پہلے آمدنی لکھی ہوئی ہے، پہلے آمدنی لکھیں گے، اس کے بعد اخراجات ہیں، ریشو اخراجات. آمدنی 40,000 روپے ہیں، اخراجات کتنے ہیں؟ 35,000. اب وہی میں نے آپ کو یہ رائٹ سائڈ پہ 3 0 3 0 یہ 4 ہیں اس کے، یہ 3 0 ہیں، لیکن حساب سے کام 3 0 اس کے ہیں، 3 0 اس کے کینسل ہو جائیں گے. اب دوبارہ یہ 5 کے ٹیبل پہ 5 8 40 5 7 35 ہوتا ہے. 8:5 یہ اس کا آنسر نکلا ہے. اخراجات اور بچت میں اس نے دوسرا اس کا پارٹ ہے کویشچن نمبر 8 کا دوسرا پارٹ اخراجات اور بچت میں. اب بچت تو ہمارے پاس اس نے نہیں بتائی، پہلے ہم بچت نکالیں گے. 40,000 اس کی تنخواہ تھی، 35,000 وہ خرچ کر دیتا ہے، تو بقایا جو پیسے اس کے پاس بچ جاتے ہیں. تو 40 میں سے 35 کو مائنس کریں گے، بچت نکل آئے گی. بچت از اکول ٹو آمدن مائنس خرچ. 40,000 روپیہ اس کی آمدنی ہے، 35,000 روپیہ اس کا خرچ ہے، 5,000 روپیہ اس کی یہ بچت آ جائے گی. اب اخراجات اور بچت، پہلے اخراجات ہیں، اخراجات ریشو بچت. اخراجات کتنے ہیں؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 35,000 ہیں. 35,000 ریشو بچت ہم نے ابھی فائنڈ کی ہے 5,000، تو یہ 5,000 اس کے ریشو 5,000 ہوگی. 35,000 ریشو 5,000. پھر یہ 3 رائٹ سائڈ کے جو زیرو ہیں، نمبر آف زیروز آر ایکول، سو ان کو آپس میں جو ہے کینسل ہو جائیں گے جی. اب 5 کے ٹیبل ہائیسٹ کامن نمبر جو ہے وہ 5 ہے. 5 7 5 1 7:5 یہ اس کا آنسر ہوگا. پھر تھرڈ پارٹ میں وہ پوچھتا ہے کہ آمدنی اور بچت میں کیا ریشو ہے. ٹھیک ہے جی، نسبت معلوم کریں آمدنی اور بچت میں. آمدنی لکھ لی، پھر بچت لکھ لی. آمدنی کیا ہے اس کی 40,000 ہے، جس طرح کویشچن میں اس نے بتایا ہوا ہے ہمیں 40,000 آپ نے لکھ لی ہے. پھر بچت وہ کیا ہے؟ بچت جو ہم نے ابھی فائنڈ کیا خود ہی یہ 5,000. اس کے درمیان ہم نے نسبت معلوم کرنی ہے، تو یہ 3 0 پھر 3 0 سے کینسل ہو گئے. آپ 5 8 5 1 8 نسبت 1 8:1 8 نسبت 1 یہ اس کی مطلوبہ نسبتیں ہو گئی. 1 2 3 یہ 1 2 3 ہم نے لکھ لیا، یہ آنسر ہو گئے. اب نیکسٹ کویشچن نمبر 9. اگر مربع اے کے ضلع کی لمبائی 6 سینٹی میٹر، مربع اے کے ضلع کی لمبائی 6 سینٹی میٹر، مربع بی کے ضلع کی لمبائی 8 سینٹی میٹر ہے، تو نسبتیں معلوم کرنا ہے. مربع میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایسی سادہ 4 کونوں والی بند شکل ہوتی ہے جس کے چاروں اطراف یہ سائڈیں، ان کو ضلع بھی بولتے ہیں، آپس میں ایکول ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں. تو اس میں مربع اے کے ضلع کی لمبائی اور مربع بی کے ضلع کی لمبائی، مربع اے کے ضلع کی لمبائی نسبت مربع بی کے ضلع کی لمبائی، یہ 6 سینٹی میٹر ہے، یہ 8 سینٹی میٹر ہے. ہائیسٹ کامن فیکٹر 2 پہ دونوں ڈیوائڈ ہوتے ہیں، 2 3 2 4 3:4 اس کا آنسر آ گیا. مربع دوسرا پارٹ ہے اسی کویشچن کا، مربع اے کے رقبہ اور مربع بی کے رقبہ. رقبہ کے لیے میں نے پچھلے کویشچن میں بتایا، رقبہ ضلع کی لمبائی کو ضلع سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو رقبہ نکل آ جاتا ہے. مربع اے کا رقبہ ضلع کی لمبائی ضلع کی لمبائی. اب مربع جو ہے وہ کون سا ہے؟ اے کا مربع ہے تو 6 اس کی لمبائی ہے، 6 سینٹی میٹر. 6 کو 6 سے ملٹیپلائی 6 سینٹی میٹر اسکوائر، یعنی کہ 36 سینٹی میٹر اسکوائر بن جائے گا. مربع بی کے ضلع کی لمبائی ہے، ضلع کی لمبائی یہ کیا ہے کہ 8 کو 8 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، 64 8 8 64 سینٹی میٹر اسکوائر یا سینٹی میٹر اس طرح لکھ دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو.
اب ان دونوں کے درمیان ریشو فائنڈ کر لیں. مربع اے کا رقبہ بھی نکل آیا آپ کے پاس, مربع بی کا رقبہ بھی نکل آیا. ان دونوں میں ریشو فائنڈ کر لیں گے. مربع اے کا رقبہ نسبت مربع بی کا رقبہ, یہ 36 سینٹی میٹر اسکوائر ہے, یہ 64 سینٹی میٹر اسکوائر ہے. سینٹی میٹر اسکوائر سے کینسل کر دیں. پھر 4 جو ہے 4 9 36, 4 16 64, یہ 9:4 یہ آ گیا. اب اور دونوں کی یہ دو اس نے مطلوبہ نسبتیں کیا ہو گئی ہمارے پاس. یہ کویسچن پورا ہو گیا, دونوں پارٹ ہو گئے. یہ پہلے پارٹ کا آنسر ہے, یہ دوسرے پارٹ کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 10 ہے, اگر ایک خاندان کے پاس 12 پرندے ہیں, ٹوٹل پرندے کتنے ہیں؟ 12. یہ لکھ دیا ہم نے, جن میں سے 6 طوطے ہیں, 2 چڑیاں ہیں. یہ طوطوں کی تعداد بھی لکھ دی, یہ چڑیوں کی تعداد بھی لکھ دی, اور بقیہ کبوتر ہیں. کبوتروں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. 12 ٹوٹل ہیں, 6 طوطے ہو گئے اور 2 چڑیاں ہو گئی. 6 2 8 تو یہ 2 والے ہو گئے. 12 ٹوٹل ہیں, یعنی کہ 12 میں سے ہم یہ 8 نکال دیں تو باقی کبوتر نکل آئیں گے ہمارے پاس, یعنی کہ 4 کبوتر ہیں ہمارے پاس. اب کبوتر اور چڑیوں کی تعداد میں آپ نے نسبت کبوتر اور چڑیاں 4, کبوتر 4 ہیں, چڑیاں 2 ہیں. 2 1 2 2 2 4, 2 ریشو 1 یا 2 نسبت 1. اب کبوتروں اور پرندوں کی تعداد میں نسبت معلوم کرنی ہے, تو اس میں کبوتر کتنے ہیں؟ یہ 4, اور پرندوں کی تعداد جو ہے یہ 12 ہے. یہ 4 4 1 4 4 3 12. تو مطلوبہ مقداریں جو ہیں وہ 2 نسبت 1 1 نسبت 3. تو اس میں جو ہے وہ جی مزید نئی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. مزید ہماری نئی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک اور شیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.